اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم کو لے کر ہم اللہ کا ذکر اور امام حسین کا ذکر اس کے حوالے سے تقریباً آج پانچواں حصہ اس مضمون کا لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے، اور یہ کلپ نمبر غالباً 387 ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کا ذکر ہے۔ کسی کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے کہ یہ شہادت کے دن چل رہے ہیں اور یہ ولادت کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اگر آپ کو ولادت با سعادت کی اہمیت کا اندازہ ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ آج امام حسین کی شہادت پر 6 مگوئیاں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں، اللہ معاف کرے میں وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا کہ یہ کوئی ذاتی جنگ تھی یا ذاتی لڑائی تھی، تو ان کو اللہ کرے یہ ولادت والا واقعہ سن کر تھوڑی سی دھیان دیں، توجہ دیں، تو ان کو سمجھ لگ جائے کہ جس کی ولادت ایسے ہو رہی ہے وہ کتنا عالی شان ہوگا، اور اتنی عالی شان لوگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے سارا کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں نے آپ کی ولادت سے ہی یہ معاملہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اس کو اینڈ تک لے کے چلوں، آگے جیسے اللہ کو منظور ہوا۔ اس کلپ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ امام حسین کے ذکر کے حوالے سے میں نکلا ہوں۔ یہ کلپ 10 15 20 منٹ کا کلپ جو بن رہا ہے، اس میں مجھے آپ کی شیئرنگ کی نہیں ہے، کہوں گا ضرور، دعا ضرور کروں گا، جو شیئر کرے گا اس کے لیے یہ کوئی شک نہیں۔ ہماری محافل ہوتی ہیں امام حسین کے نام سے ہوتی ہیں، کبھی فاطمہ الزہرا کے نام سے ہوتی ہیں، کبھی یہ ہوتی رہتی ہیں، اور ہر محفل میں دعا اس کے لیے کروں گا جو اس کو شیئر کرتا رہے گا۔ جو بندہ سنے گا کم از کم 10 کو شیئر تو ضرور کرے، اور 10 والے کے لیے اسپیشلی دعا کروں گا۔ 10 سے زیادہ والا وہ تو ہے بہتر ہے نا، لیکن میں انشاءاللہ العزیز جب بھی محفل ہوگی، ہماری ماہانہ محفل ہو یا ہماری امام حسین کے حوالے سے، یا ہفتے بار محفل ہوتی ہے اس کے حوالے سے، جب بھی انشاءاللہ دعا کروں گا، اور یہ اس کو شیئر کرنے والا دیکھے گا چند دنوں میں انشاءاللہ اس دعا کی تاثیر دیکھے گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے شیئر کرنے والا کہاں کا ہے، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ انڈونیشیا کا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، جو بھی شیئر کرے گا اس نیت سے شیئر کرے گا کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچے، اللہ کے نبی کے نواسے کا یہ میسج، یہ اللہ کے نبی کے نواسے کی باتیں یہ جہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے پہنچے انشاءاللہ العزیز۔ میرے اللہ نے چاہا اس نیت سے شیئر کرنے والا، اور جو دعا ہوگی محفلوں میں جو ہوتی ہے اور ہو بھی رہی ہے، اس دعا میں انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا اسپیشل شامل کیا جائے گا 10 کو شیئر کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کریں یا نہ کریں، آپ کریں یا نہ کریں، میں آپ کی یہ باتیں میں پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات ہو رہی تھی اب جو ہم نے پیچھے چھوڑا تھا، ولادت کے قریب جا کے مطلب کلپ پورا ہو گیا تھا تقریباً۔ آج انشاءاللہ شروع ہوتا ہے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ نماز فجر پڑھاتے، یعنی صبح کی نماز کی جماعت کراتے، تو جماعت کروانے کے بعد مصلی پاک سے پھر جاتے، یعنی چہرہ انور جو ہے نا اصحاب کی جانب، جو پیچھے مقتدین ہیں ان کی جانب کر لیتے۔ آج بھی اکثر اہل سنت و جماعت کی مساجد میں، دوسروں کا مجھے نہیں پتہ، اہل سنت و جماعت کی مساجد میں آپ جائیں تو یہی سنت پہ آج بھی امام صاحب وہ اس سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہیں کہ جو ہی فرض نماز اسلام پھیرا تو پھر آپ جب دعا مانگنے سے پہلے رخ اپنا مقتدین کی طرف اور نماز پڑھنے والوں کی طرف کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، یہ وہی سنت ہے۔
اچھا، فرمایا کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ چہرہ انور، یہ کون سا چہرہ ہے، کس چہرے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ چہرہ ہے جس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن میں کھائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے پیارے، مجھے تیرے رخ انور کی قسم، تیری کالی زلفوں کی قسم جو تیرے چہرے پر چھا جاتی ہے، وہ چہرہ مبارک۔ اور یہ شرح شفا سے میں پڑھ رہا ہوں، جلد انور ہے، صفحہ غالباً 82 ہے۔ زرقانی شریف میں بھی یہ واقعہ، یہ بات موجود ہے۔ زرقانی جلد 2 صفحہ نمبر 210، تفسیر کبیر صفحہ نمبر 31، اور تفسیر نشاپوری جلد 3 صفحہ نمبر 107۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 178، تفسیر روح البیان صفحہ نمبر پارہ 30، تفسیر عزیزی پارہ 30 صفحہ 310۔ کیا شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی، جس کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اٹھاتا ہے۔ نبی سارے اسی کے ہیں۔ حضرت آدم کی نبوت اسی خالق نے عطا فرمائی، حضرت نوح کو نبی اسی مالک نے بنایا، حضرت ابراہیم کی رسالت اسی خالق کائنات نے عطا فرمائی، حضرت موسیٰ کو نبی اسی پیارے رب نے بنایا۔ 1,34,000 نبی رسول اسی کے ہیں۔ نبی سارے اسی کے پیارے ہیں، مگر حضرات قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی اداؤں کی قسمیں نہیں اٹھائی، مگر جب اس کے پیارے کی باری آئی، اس کے محبوب کی باری آئی، جیسے جیسے میرے نبی کی ادائیں بدلتی گئی، خالق کائنات کی صدائیں بدلتی گئی، خالق کائنات کی صدائیں بدلتی گئی۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا کے سلام پھیرتے تو اپنا چہرہ والضحیٰ صحابہ کرام کی طرف پھیر لیتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے پیارے رب العالمین کی، جب سرکار چہرہ انور ہماری طرف پھیرتے تو ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکارے مارتا ہے۔ آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی پریشان دیکھتا تو ساری پریشانی دور ہو جاتی۔ اور یہ باتیں اور بھی بے شمار جگہ سے ثابت ہیں کہ اگر کوئی پریشان آپ کا چہرہ مبارک کو دیکھ لیتا تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی، کوئی مغموم دیکھتا تو اس کے غم ختم ہو جاتے۔ خیر سے آج کل کے فسادی مولوی نبی کی طرح کی وہ باتیں بناتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے نبی کے 2 ہاتھ ویسے ہمارے بھی ہاتھ، جیسے نبی کے 2 پیر ہمارے بھی 2 پیر، جیسے نبی کا چہرہ ہمارا بھی چہرہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کا چہرہ صبح دیکھنے سے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں، یہ کوئی مولوی حضرات نہیں فرما رہے، یہ آپ کے بعد کے زمانے کے لوگ نہیں فرما رہے، یہ آپ کے زمانے کے لوگ فرما رہے ہیں، اور جو فرما رہے ہیں وہ بھی حضرت عباس فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب آپ کو دیکھا جاتا تو سارا دن جو ہے نا وہ خوشی میں گزرتا، اور آج کل اس قسم کے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھ لیں تو دل چہرہ سارا دن ہی پریشانی میں گزرتا۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور نبی کی مثل بننے سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے۔ میں تو دعا ہی کروں گا نا، اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی ہوتا ہے وہ ہماری طرح، ہم تو اس نبی کی خاک کے بھی اگر اظہار سے کر لیا جائے تو کم از کم میں تو جسارت نہیں کر سکتا کہ اس خاک کو بھی اپنے برابر لے لوں۔ اس کی تو خاک کے 1000 حصے کریں تو 1000واں حصہ بھی نہیں بنتے۔ اللہ رحم عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، صبح صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی، غم ختم ہو جاتا، بے بسوں کو بسی مل جاتی، بے کسوں کو کسی ہو جاتی، بے قراروں کو قرار مل جاتا، بے سکونوں کو سکون مل جاتا، اجڑے ہوئے چمن میں بہار آ جاتی، اجڑے ہوئے چمن میں بہار آ جاتی۔ اس لیے تاجدار بریلی اب بھی ہمیں محمد رضا خان صاحب کا ایک چھوٹا سا شعر پڑھتا ہوں۔
جو اکثر ہم پڑھتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو صبح کی جماعت کرائی۔ جب جماعت مکمل ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز ماری۔ سیدنا مولا علی نے عرض کی یا نبی، فرمایا میرے قریب آؤ۔ حضرت علی اٹھے، مدینے کے تاجدار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا علی کو آتا دیکھا تو میرے آقا نے بھی مصلی پاک پر کھڑے ہوئے۔ جب نبیوں کا سلطان کھڑا ہوا تو میرے آقا کے سارے صحاب ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کا ادب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جماعت کرانے کے بعد ہمارے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے رہتے، شریعت کے احکام پر گفتگو فرماتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسائل سے آگاہ فرما لیتے تو پھر سرکار اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے تو ہم حضور کی تعظیم کے لیے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ کو دیکھتے رہتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک آپ اپنے گھر داخل ہو جاتے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 203، مراعات شرح مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375 اور 376۔ آج کل شور مچا ہوا ہے کہ کسی عالم، کسی بزرگ کا یا کسی بعمل پیر کے آداب کے لیے کھڑا ہونا بھی شرک ہے، اور صدقے جاؤں صحابہ کے ادب پر وہ اپنے آقا کے ادب کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب یہاں بھی فتویٰ لگا، وہ اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانِ عالیہ کے اندر تشریف نہیں لے جاتے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مولا علی سرکار کے بلانے پر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ادھر سلطان مدینہ بھی کھڑے ہو گئے، ادھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور صحابہ کرام کو بن بتائے مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے۔ نماز پڑھی، دعا بھی نہیں مانگی، اٹھے اور بیٹھ کے اپنا درس و تدریس بھی نہیں کی اور اٹھے، علی کا ہاتھ پکڑا اور باہر تشریف لے جا رہے۔ لیکن ادب کی وجہ سے کسی نے یہ پوچھنا گوارا نہ کیا، بلکہ کسی نے پوچھنے کی جرت نہ کی۔ سرکار آگے آگے، مولا علی پیچھے پیچھے، مولا علی پیچھے پیچھے، آپ آگے آگے، نبیوں کا سلطان آگے آگے، ولیوں کا سلطان پیچھے پیچھے، آگے نبیوں کا سلطان، پیچھے ولیوں کا سلطان، حسنین کا نانا آگے آگے، حسنین کا بابا پیچھے پیچھے، حسین کا نانا آگے آگے اور حسنین کا بابا پیچھے پیچھے، چلتے چلتے مولا علی کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ جب حضرت علی کے گھر کے دروازے پر میرے آقا پہنچے تو آپ رک گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی، بڑے ادب سے علی نے جواب دیا جی میرے آقا، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ جواب دیا فرمایا جی حضور، تو فرمایا علی تم یہیں کھڑے رہو، علی تم یہیں دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو اندر آنے نہیں دینا۔ علی نے کہا جی حضور ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، حکم کی تعمیل ہو، اندر نہیں کوئی آئے۔ لیکن سرکار اگر ناراض نہ ہو، علی کہتے ہیں حضور اگر آپ ناراض نہ ہو تو وجہ پوچھ سکتا ہوں، وجہ جان سکتا ہوں۔ تو میرے آقا، آپ کے آقا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، آج اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو ایک لڑکا عطا فرمایا ہے، حسن مجتبیٰ کا بھائی پیدا ہوا ہے، علی تیرا نور نظر پیدا ہوا ہے۔ آسمانوں سے یہ بات میں ٹھہرا کے کہہ رہا ہوں،
جس کو پیار ہے وہ ہر جملے پر سبحان اللہ کہے گا۔ فرمایا حسن مجتبیٰ کا بھائی پیدا ہوا ہے، علی تیرا نور نظر پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ، علی تیرا نور نظر پیدا ہوا ہے، آسمانوں سے ہزاروں فرشتے سنیے گا حضور، بڑے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ جملہ سنیے گا، آسمانوں سے ہزاروں فرشتے بچے کی زیارت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے مبارکبادیاں دینے کے لیے آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں علی تیرے بچوں پر جن کی ولادت پر اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے مبارکبادیاں دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یا علی آپ سلطان الاولیاء ہیں، یا علی آپ سلطان الاولیاء ہیں، آپ ولیوں کے امام ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، میرے مولا ناراض نہ ہونا، یہ سب آپ پر کرم ہے، مدینے کے سلطان کا صدقہ ہے، نبیوں کے امام کا صدقہ ہے، آمنہ کے لال کا، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے، کسی نے کیا کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اے پیارے نبی سونیا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے زہرا پاک کے بیڑے میں تشریف لے گئے۔ سیدہ نے جب اپنے پیارے بابا کو دیکھا، سدرہ کی راہی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے مقدس ماہی کو دیکھا، عزت کی خاطر، احترام کی خاطر، ادب کی خاطر اٹھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، بابا قریب آئے، ادھر حضرت فاطمہ بھی قریب آئے، سیدہ نے بابا کے ہاتھوں کو چوما، سیدہ نے بابا کے بیٹی نے باپ کے ہاتھوں کو چوما، سیدہ نے بابا کے ہاتھوں کو چوما، سلطان کائنات نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما، بیٹیاں گھر آئیں تو ان کا ماتھا چوما کرو، جو بیٹیوں کے باپ ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹی گھر آئے تو ماتھا چوما کرو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی طرف جائیں، اللہ ان کو بیٹیوں کو اپنے اپنے گھروں میں میرا اللہ خوش رکھے، تو آپ بھی اپنی بیٹیوں کا ماتھا چوما کریں، پیار سے ماتھا چوما کریں، بیٹی بہت خوشی ملتی ہے۔ تو ماتھا چوما، حضرت فاطمہ بھی قریب آئی، آپ کے والد محترم نبیوں کے سلطان بھی قریب آئے اور اپنی بیٹی کا ماتھا چوما، بیٹی کو پیار کر کے نئے آنے والے مہمان کے پاس بیٹھ کے ننھے حسین پاک کی چارپائی پر بیٹھ کے سرکار نواسہ کو دیکھتے جاتے ہیں۔ سیدہ نے عرض کی ابو بچے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، فرمایا بیٹی دیکھ رہا ہوں آنے والا مہمان کس کی شکل لے کر آیا ہے، کس کی صورت لے کر آیا ہے۔ سیدہ نے عرض کی بابا جانی میں بھی صبح سے یہی دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا بیٹی پھر کیا اندازہ لگایا؟ عرض کی ابو مجھے تو اس کی شکل میں یا آپ نظر آ رہے ہیں یا مولا علی نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا بیٹی صحیح اندازہ لگایا، سبحان اللہ، جس دی مثل مثال نہ کوئی، جس دی مثل مثال نہ کوئی، اوتے اکو ذات شبیر دیے، کسی پنجابی شاعر نے بڑا، اور یہ نعت خواں اعظم کا شعر ہے، جس دی مثل مثال نہ کوئی، اوتے اکو ذات شبیر دیے، حسبوں نسبوں عرفہ اللہ اساں حسبوں نسبوں عرفہ اللہ اساں منیا جگ دا پیر، اساں منیا جگ دا پیر، سیرت ساری پاک نبی دی، سیرت ساری پاک نبی دی، تے متھیوں بدر منیر، اعظم شکل حسین سخی دی، تے نری حیدر دی تصویر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ننھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تو بڑی حسرت سے شہزادے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان فرما رہے ہیں، اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، ادھر آسمانوں سے فرشتے
قطار در قطار آ کے حسین پاک کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادیاں بھی پیش کر رہے ہیں، ادھر سرکار مبارکبادیاں وصول کر رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ بنا بتائے گئے ہیں واپس آئیں گے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے، کہاں تشریف لے گئے؟ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ اے صدیق اکبر، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ یار غار ہیں، آپ سے سرکار بڑا ہی پیار فرماتے ہیں، آپ ہی اٹھیے اور پتہ کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، خیر تو ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، پرابلم تو نہیں ہے، آپ بن بتائے تشریف لے گئے، ہم بڑے پریشان ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی سے پتہ کیجیے۔ سیدنا صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بات سن کر اٹھے، مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے، جوتے پہنے اپنے آقا کی تلاش میں چل پڑے۔ کسی سے پوچھا کیا بات؟ کسی سے پوچھا نہیں ہے حضور کہاں تشریف لے گئے، کسی نے بتایا نہیں ہے کہ فلاں گلی میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا، بلکہ جن راستوں پر سرکار چل کر حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی انہی راستوں سے چلتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ مولا علی گھر کے قریب کھڑے ہو کر پہرا دے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی کو سلام کیا، پھر پوچھا بھائی علی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں بھائی ابو بکر اندر ہی تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت علی نے حیرانگی سے پوچھا بھائی ابو بکر آپ کو کس نے بتایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہیں۔ فرمایا کسی نے نہیں بتایا۔ مولا علی نے کہا پھر آپ پہنچے کیسے؟ حضرت علی نے یعنی حضرت دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق پہنچے، کسی نے نہیں بتایا، پیچھے بتا کے نہیں آیا۔ فرمایا پھر آپ کیسے پہنچے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا بھائی علی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں جب مسجد نبوی سے باہر نکلا تو جن راستوں سے سرکار چل کر آئے تھے ان راستوں سے نبوت کی بھینی خوشبو آ رہی تھی، کستوری اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں وہ خوشبو سونگتا آپ کے پاس پہنچا، جہاں سے آپ گزرے وہاں سے خوشبوئیں کے پھولے آئے، اور جہاں سے آج کا ملا آپ کو اپنے آپ کہنے والا گزرے وہاں سے میں تو بدبوؤں کے ہولے کہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خاطر آپ کے در دولت پر حاضر ہوتا اور آپ کے اپنے آستانے پر تشریف فرما نہ ہوتے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں تھا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت کہاں ہوں گے، ایسا نہیں کرتا تھا، بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ خوشبو ہی تھی جو آپ کے راستوں کا پتہ بتا دیتی تھی۔ جن راہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر تشریف لے جاتے، سرکار کی مخصوص خوشبو نبوت کی بھینی خوشبو اس کو آمنہ کے لال کا پتہ بتا دیتی تھی۔ مدارج النبوت جلد 1 صفحہ 24 شرح درود تاج صفحہ 159۔ امام اہل سنت تاجدار بریلوی عاشقوں کے امام مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا نقشہ پیش کرتے ہوئے کائنات کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں: عنبر زمین عبیر ہوائے مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ سرکار ہم گنواروں میں طرز آداب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ علامہ سیوطی اپنی عشق بری کتاب خصائص الکبریٰ میں فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب
مدینہ پاک سے کسی راستے سے گزر جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک کسی بھی راستے سے گزر جاتے تو پھر ہوتا کیا؟ فرماتے وہ راستے خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے، خوشبوؤں سے مہک جاتے، لوگ ان راستوں سے ایسی پیاری خوشبو سونگتے کہ پکار اٹھتے، بول پڑتے کہ لوگوں یہ وہ راستہ ہے جس پر آمنہ کا لال اللہ تعالیٰ کے مقدس یار کا گزر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67، شفا شریف صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ 87۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، مریضوں چھوڑ دو رونا شفا لاؤ مدینے سے، مریضوں چھوڑ دو رونا شفا لاؤ مدینے سے، چلو تقدیر بھی اپنی بنا لاؤ مدینے سے، میں ناصر ہوں مریض مصطفیٰ میری دوا یہ ہے، ہوا و تھوڑی سی خوشبو چرا لاؤ مدینے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بھائی علی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کسی سے نہیں پوچھا، بس سرکار کے جسم پاک کی خوشبو سونگتے سونگتے یہاں تک پہنچ گیا۔ ان بد نصیبوں آج کے مولویوں سے پوچھو کہ سرکار کی مثل بننے والے بے حیا لوگوں کیا تمہارے راستے بھی ایسے ہی معطر ہو جاتے ہیں جیسے حضور کے لگنے والے طلبوں کے راستے معطر ہو جاتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھائی علی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی علی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں؟ حضرت علی نے کہا ہاں اندر ہی تشریف رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا بھائی علی اگر اجازت دو تو میں اندر جا کر سرکار کا دیدار کر کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر لوں؟ مولا علی نے کہا بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے گئے تھے تو مجھے منع فرمایا تھا کہ کسی کو میری اجازت کے بغیر اندر نہ آنے دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی علی بات کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا بھائی ابوبکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لڑکا عطا فرمایا ہے، آسمان سے 4,24,000 فرشتے، اب یہ تعداد علی کو معلوم ہوئی، آسمان سے 4,24,000 فرشتے میرے نبی کو مبارکبادیاں دینے آئے ہیں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے سنا تو بڑے حیران ہوئے، پھر مولا علی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بھی آ گئے، پھر وہ بھی سلام کر کے بیٹھ گئے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، وہ بھی سلام کر کے بیٹھ گئے، پھر حضرت بلال بھی تشریف لے آئے، پھر حضرت جابر آ گئے، پھر انس آ گئے، پھر ایسے ہی حضرت عباس آ گئے، پھر حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آ گئے۔ مولا علی کو سلام کر کے حضرت علی کے دروازے کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ صدقے جاؤں علی تیرے آستانے پر اندر نبیوں کا سلطان آیا بیٹھا ہے، فرشتے زیارت کے لیے آئے بیٹھے ہیں، فرشتے زیارت کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانثار رہے یار بیٹھے ہیں۔ کیا شان ہے تیرے آستانے کی، پھر کیوں نہ کہیں منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، وضو زبان کو کراؤ علی علی کر کے، اگر یہ چاہتی ہیں مائیں کہ نیک ہوں بچے تو دودھ پلائیں علی علی کر کے۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مولا علی کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ کیا عجیب منظر ہے حسنین کے گھر کا۔ تھوڑی دیر گزری تو والی کائنات بھی باہر تشریف لے آئے۔ یہاں آگے چلنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، یہاں آگے یہ کلپ تقریباً آدھے گھنٹے کا ہو جانا، یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھو جس کی ولادت میں فرشتے آئے، جو نواسہ رسول ایسا ہو، ٹھیک ہے نا، ابھی اس کی شان کی باتیں آگے پھر آئیں گی، جو ایسا نواسہ ہو جس کا باپ ولیوں کا سلطان ہو،
جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہو، ٹھیک ہے، ایسا بچہ، اور اس کے متعلق یہ کہنا بلکہ سوچنا بھی بہت کبیرہ گناہ ہے کہ وہ اپنے لیے لڑا ہوگا، ذاتی معاملات کے لیے وہ میدان کربلا میں گیا ہوگا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو واقعہ ولادت کا بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھو جس کی ولادت اتنے کمال کی ہے، اس کی شہادت کے متعلق ایسا بات سوچنا، آپ اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، ایسی بات سوچیں گے نہ۔ یہ تو مقدس ہستیاں وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے پتہ نہیں مٹی بھی کچھ اسپیشل، بلکہ مٹی بھی کیا لگائی ہے پتہ نہیں، یہ مٹی بھی نور اللہ نور کی بنی ہوئی۔ بہرحال اب جب باہر سارے لوگ بیٹھ گئے، یہ منظر ذرا دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر تشریف فرمائے، باہر آپ کے قریب کے سارے اصحاب بھی علی کے گھر کے سامنے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، سارے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، علی بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے، وہ سما کیا ہو، جب باہر آئے تو سارے صحابہ کرام اپنے لجپال نبی کو صلاۃ والسلام کا تحفہ پیش کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو محبت سے جواب عنایت فرمایا، پھر سارے صحابہ کرام نے بچے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر مبارکبادیاں پیش کیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعاؤں سے نوازا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، آقا یہ آنے والا آپ کا نواسہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی ولادت پر 4,24,000 فرشتے مبارکبادیاں دینے کے لیے آسمانوں سے تشریف لائے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صدیق تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ اتنے فرشتے آسمانوں سے آئے؟ میں ابوبکر صدیق، اے صدیق تجھے کیسے پتہ چلا کہ اتنے فرشتے آئے ہیں؟ ان کی تعداد تو باہر کھڑا اور تو تعداد بتا رہا ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی، حضور مجھے تو علی بھائی نے بتایا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مولا علی سے پوچھا، علی تمہیں کیسے پتہ چل گئی؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، سونیا جب میں دروازے پر کھڑے ہو کر ڈیوٹی دے رہا تھا، پہرا دے رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے پرواز کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں زیارت کر کے سلام عرض کر کے مبارکبادیاں دے کر جب آسمانوں کی طرف جاتے تھے تو آپ کے نواسے کے حسن کی تعریف بھی کرتے جاتے تھے اور اپنی تعداد بھی بتاتے جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا، علی تم سچ کہتے ہو، واقعی اتنے ہی فرشتے آسمانوں سے زمین پر آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامعہ المعجزات صفحہ نمبر 67، صفحہ نمبر 70۔ آج میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر وہی بات کہوں گا کہ اس کو 10 لوگوں میں شیئر کر کے دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ کم از کم یہ جو محرم کا مہینہ اور یہ جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں کی برکت سے ہی آپ امام حسین کے یہ تذکرے سننا ثواب سمجھ کے ان کو غور سے سن لیں، شیئر کریں، دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں، نواسہ رسول کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس عمل سے خوش ہوں گے۔ ہم نے یہ کلپ بنایا، یہ کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ صرف شیئر کر کے اس کاوش میں شامل ہو سکتے، اس لیے اس کو شیئر کریں، اور گزارش ہے کہ جو بھی اس کو سنیں وہ سارے کو سنیں، سکپ نہ کریں، سارا کلپ سنیں اور ثواب کی نیت سے سنیں، حضرت امام حسین کی ولادت کے اور اس ذکر کے حوالے سے سنیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ برکت حسین پہ بولیں گے، لیکن یہی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کی جو بات میں نے شروع پہ کی تھی نا، وہ انشاءاللہ آخر پہ جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس امام حسین کے ذکر کے ساتھ کس نسبت سے جڑا گیا۔
ٹھیک ہے نا. برکت حسین یہ انشاءاللہ اس سے اگلا کلپ 389 میں بیان ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. و آخر بلکہ 389 نہیں ہے، 388 کلپ میں پانچواں بھی نہیں، چھٹا حصہ اس کا انشاءاللہ العزیز. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، ہمارا سنانا قبول فرمائے، اور سن کر سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.